حامد رضا ہمارے قائد و دیگر اکابرین جناب پریزیڈیم پر بیٹھے ہوئے قائدین گرامی قدر، میری بار کے، میرے کالے کوٹ کے، میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں نے کبھی بھی بار میں آ کے اپنے آپ کو اجنبی نہیں پایا اور نہ سمجھا۔ میں آپ ہی کا حصہ ہوں، آپ ہی میں سے ہوں۔ چاہے میں گورنر بنا تھا تب بھی میں آپ ہی کی آواز بن کے وہاں کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ چیف منسٹر ماشاءاللہ آج وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کا ایک اور ہی انداز ہے، اور یہاں بھی جو انہوں نے جبر و تسلط کیا اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے 3000 لوگ بابا سلاسل ہوئے، اور میری 10 بہنیں جو ہیں وہ بھی اس قید و بند کی صحبت سے گزر کے آئی ہیں، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو MNA بن کے آئے ہیں، ہم بھی ایک آگ کے دریا اور آگ کا سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو انہوں نے مسلط کیا تھا سیاہ دور، جس میں یہ الیکشن سے پہلے اور 2 سال یعنی اپریل 2022 سے جو اس ملک پر ظلم اور تشدد کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی داستانوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ انہوں نے کیا، اور یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جس میں جب ایکسٹینشن کے لیے گئے اور وہ جو پاپائے روم بنے ہوئے اس وقت سپریمو، وہ سپریمو کے ساتھ جب ہوا تو وہیں سے انہوں نے جو ہے شروعات کی کہ ایک شخص کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، اس کی پارٹی کو جو ہے اس کو بکھیر دو ہوا میں، اس کے قائدین کو سب کو جو ہے گرفتار کر لو، اور اس کے سمبل کو چھین کر اس کو جو ہے منہدم کر دو، اور پھر مجھے تاج پوشی کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ پہ لے کر جاؤ۔ یہ اس کا شاخسانہ تھا، آج بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے، لیکن سلام ہے، آفرین ہے عوام پر، آپ پر، پاکستان کے لوگوں پر، جنہوں نے اس کو مسترد کیا۔ عمران خان کو 3 کیسوں میں ایک ہفتے میں 3 کیسوں میں اوپر نیچے جو ہے سزائیں کی گئیں، اور آپ دیکھیں کہ عوام نے کہا عمران نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران کو انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے۔ آج میں اگر آپ کے سامنے MNA بناؤں تو میں یہ اگر کہوں کہ میرے کوئی اس میں ووٹ تھے تو یقین کیجئے گا کہ یہ خان صاحب کے ووٹ تھے جو ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی، نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تھی۔ جو جھنڈا اٹھاتا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور 10,000 PTI کے کارکنان کو 9 مئی کے شاخسانے میں گرفتار کیا۔ یہ ایک تاریخ کا ایسا فراڈ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کا جو شاخسانہ یہ ابھارتے ہیں اور رٹ لگاتے ہیں اور بار بار اس کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے شہداء کی اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ کیا ہو۔ یہ پورا ایک سکرپٹڈ ڈرامہ تھا جو اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا، فراڈ تھا، اور اس کی جو ہے سارے تانے بانے یہ 9 فروری کو آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے یہی تقاضا کیا ہے کہ 9 مئی اور 9 فروری اس کے درمیان خدا را جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کیجئے۔ اب 45 سال مت لگانا، 45 سال مت لگاؤ کہ آپ کہو کہ یہ بھٹو کا ٹرائل جو ہے وہ مس ٹرائل تھا اور اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر ایک جو ہے ہارٹ ڈراپ کو آپ نے پاکستان کی عوام سے منقطع کر دیا۔ اب 45 سال مت بناؤ، ابھی سے کرو، کیونکہ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے، عمران خان پاکستان کی آئندہ نسلوں
اب ذرا دیکھیں، ماشاء اللہ آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کر تو دل ایسے ہی کرتا ہے کہ بولتا رہے، لیکن میرے بہت سارے اکابرین بیٹھے ہیں جنہوں نے بات کرنی ہے۔ دیکھیں ایک اور شرمناک بات جو ہے کل سے انہوں نے کی ہوئی ہے، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے تقاضا کروں گا کہ جو اٹارنی جنرل پاکستان نے، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، لیکن میں کبھی ایسی شرمناک حرکت نہ کرتا جو کل اٹارنی جنرل پاکستان نے کی ہے۔ اور جو وزیر قانون اگرچہ اس کو میں نے انگلی پکڑ کے قانون سکھایا، میرے چیمبر کی پیداوار ہے، لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھائی تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ جو وزیر قانون اور پھر جو وزیر اطلاعات ہیں وہ وہی جو بھی باہر ہے، ذرا چونکہ ہم ذرا تہذیب کے دائرے سے ذرا اعتراض نہیں کر، تو دیکھیں انہوں نے جو کل پریس کانفرنسز کر کے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف حرزہ گوئی کی ہے، میں تقاضا کرتا ہوں کہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو، لاء منسٹر مستعفی ہو، اطہار العلمی مستعفی ہو، ان کو فوراً جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے، انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے جسٹس بابر ستار، دیکھیں اگر جسٹس بابر ستار شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے یہ ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں اور میرے عدالتی کام میں مداخلت کر کے یہ جو ہے اس ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر اگر کنٹیمپٹ توہین عدالت کی جو ہے کارروائی شروعات ہوتی ہے تو اٹارنی جنرل کون ہوتا ہے اس کو تردید کرنے والا؟ لاء منسٹر کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا؟ یہ مسلم لیگ نون کا حکومت نے وتیرہ بنا رکھا ہے، یہ عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں جب ان کے اوپر باز پرس ہوتی ہے، یہ عدالتوں کو منہدم کرتے ہیں، یہ اس پر حملہ کرتے ہیں، یہ اس پر گالیاں دیتے ہیں، یہ دو لفظ کرتے ہیں، یہ چمک کی ریت انہوں نے ڈالی۔ اور آپ دیکھیں کہ اب بھی اگر ان کو جو ہے اب یہ ایجنسیز کے گماشتے بن کر ان کی صفائیاں دے رہے ہیں، او بھائی جن کے خلاف بابر ستار نے لکھا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، وہ آئے نا آ کر جواب دہی دیں، وہ بتائیں۔ کوئی اندھا بچہ بھی پاکستان کا 25 کروڑ عوام میں سے جانتا ہے کہ عمران خان کو سزائیں کس نے کی ہیں، کس نے دی ہیں۔ ہم جب کیس کرتے تھے عمران خان کا جیل میں، صبح سے لے کر عشاء کی وقت تک یہ جو ہے عدالتیں بٹھا کر ہمیں جو ذلیل کرتی تھیں، آپ کی سوچ ہے۔ اور خان کہتا تھا کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میرا مرنا جینا اس دھرتی میں ہے، میں عوام کو حقیقی دلا کر رہوں گا، حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا، چاہے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں۔ اور پھر کہتا تھا کہ تو جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی جو بحث کر رہے ہو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ جج اس نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے جانا ہے، اور پھر جو اس کو فیصلہ حکم جاری ہوگا یہ وہی فیصلہ کرے گا۔ اور یہ ثابت ہو گیا ان 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو مراسلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، یہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اور صرف 6 جج نہیں ہیں، اب سپریم کورٹ نے سارے پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری سے جب ان کے کامنٹس مانگے تو سبھی نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے اوپر ایجنسیز جو ہیں متاثر ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہر قسم کی سرویلنس کی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس کیس میں جسٹس بابر ستار نے 5-5 لاکھ جرمانہ کیا ہے، یہ وہ کیس ہے جس میں میں بشرا بی بی کے ساتھ
بات کی. یہ آپ جانتے ہیں وکیل ہے ماشاءاللہ کہ وکیل اور سائل کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے قانون کے تحت بھی کانفیڈینشیل ہے, آئین میں بھی اس کو تقدس اور وہ اس کو جو ہے کانفیڈینشیلٹی حاصل ہے. میری تصویر ایک طرف لگا کر اور ساتھ بی بی کی بشرا بی بی کی تصویر لگا کر اور سارا دن جو انہوں نے ٹی وی پر وہ کانفرنس وہ کالیں سنائی تھی, وہ میں نے بشرا بی بی نے نالش کی تھی کہ یہ میری پرائیویسی جو ہے آئینی میرے حقوق کے اندر مداخلت کر کے یہ وکیل اور ایک سائل کے درمیان کانورسیشن پریویلیج ہوتی ہے, یہ کیسے پیمرا کو اجازت ہوئی کہ انہوں نے سارا دن نیشنل نیٹ ورک ٹی وی پر چلائی. تو اس کی پاداش میں جب انہوں نے سارے دنیا کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا, سپریم کورٹ کے انہوں نے چیف جسٹس کو بلایا, اپنا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یعنی وزیر اعظم, اس کے پرنسپل سیکرٹری نے جواب دیا, ڈی جی ایف آئی اے نے دیا, ڈی جی آئی ایس آئی نے دیا, اور سارے باہر لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کے جواب میں واضح مترشح ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جس میں آپ کے اور میری کانورسیشن کو کوئی ٹیپ کر سکے یا کوئی انٹرسپٹ کر سکے یا کوئی مداخلت کر سکے. تیرے جان نثار بے شمار بے شمار عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. یہ آرٹیکل 9 یہ آرٹیکل 14 کے متصادم ہے. یہ آئینی خلاف ورزی ہے, انہوں نے آئین شکنی کی ہے, ان کو بالکل سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے بھی کی ہیں. اور جب مقدمہ زیر التوا ہے تو پھر جج پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سننا یہ چھوڑ دو, یہ کیس سننا چھوڑ دو. او بھائی, اس پر 5 لاکھ روپیہ جو ہے جج صاحب نے ان کو جرمانہ کیا جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا. اور پھر دوبارہ ایک چٹھی لکھی اور پھر دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم یہ کیس سننا چھوڑ دو. اور پھر جب اس جج صاحب نے دوبارہ شکایت کی تو اب اٹارنی جنرل ان کی صفائی میں آ گئے اور ان کی ایجنسی کی صفائی میں, اور اسی طرح لا منسٹر آ گیا اور انفارمیشن منسٹر آ گیا. اور تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم نے بھی کنٹیمپٹ کی ہے. میں استدعا کروں گا اور ہم بنیں گے, کیونکہ سائل تو میں پہلے ہی ہوں اس کیس پہ, ہم نالش کریں گے کہ ان کو سزا دیجیے گا. پہلے بھی سزا نہ دے کر آج اس ملک اس نہج پر پہنچا ہے. اگر پہلے ہی بندیال جو ہے سزا دے دیتا چیف جسٹس جو انہوں نے ڈیفائی کیا تھا ان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئین سے انحراف کیا گیا تھا, اگر کاش پہلے ہی سزا کر دی جاتی اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اور اس وقت کے وزیر قانون اعظم ندیم تارڑ کو, اگر ان کو سزا توہین عدالت میں دی جاتی تو آج ہم اس سٹیج پر نہ کھڑے ہوتے. اگر یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہو سکتی ہے اور وزارت عظمیٰ سے وہ سبق دوش کیے جا سکتے ہیں, تو شہباز شریف کس گاجر کس مولی ہے, کس باغ کی مولی ہے؟ یہ تو ویسے ہی فارم 47 کی پیداوار ہے. میں لاہور سے جیتا ہوں, مجھے پتہ ہے لاہور کی ایک نشست پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے, ایک نشست نہیں جیتی ہے. اور میرے اور ایک اور اظہر کے سوا اور ساروں کو جتا دیا گیا, انہی کو نون کو. اسلام آباد سے ایک نشست نہیں جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ, ساری پی ٹی آئی جیتی ہے اور ساروں میں انہوں نے ہارے ہوئے کو جتا دیا ہے. اسی طرح ایم کیو ایم ایک نشست نہیں جیتی ہے, وہ 12 پر کھڑے ہوئے تھے اور 16 ان کو جتا دیا گیا ہے. یہ فراڈ کب تک چلتا رہے گا اس ملک کے ساتھ؟ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں اجک زئی صاحب کو جنہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہمارے ساتھ ہی شانہ بشانہ آئے اور خان صاحب کے یہ امیدوار بنے. اور جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محبت اور والہانہ یگانگت کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. آج ہم سارے اس دھرتی ماں کے لیے ہیں. آج انہوں نے دھرتی ماں کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ جو سپریمو سو کالڈ ہے, ایک سزا یافتہ شخص جس کو لایا گیا لندن سے, اور لندن سے یعنی بجائے اس کے کہ امبیسڈر اس کو گرفتار کرتا نواز شریف کو لندن میں گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور اڈیالہ جیل میں اس کو روانہ کرتا, بجائے اس کے یہ خیر سے امبیسڈر اس کو چھوڑنے جاتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پر
اور یہاں جب اسلام آباد لینڈ کرتا ہے تو بائیومیٹرک مشین چل کے جاتی ہے اس کے لیے. اور ہمارے خان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے عمران تیرے جانسار ہمارے خان کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے 9 مئی کو گرفتار کیا, وردیوں میں جا کے گرفتار کیا, دیواریں پھلانگ کر گرفتار کیا, وکلا کو زد و کوب کیا گیا. اور پھر آپ سے ہماری درخواست ہے کہ میں سینئر وکلا جو ہے یہ برائی کی جڑ اور باپ جو ہے قاضی فیض صاحب اس کے خلاف ریفرنس دائر کریں. ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے لیے آپ کی آپ کی بات سرانگوں پر آپ کی تعمیل ہوگی حکم کی. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیومیٹرک کمرے سے جب گرفتار کیا گیا, وکلا کو زد و کوب کیا گیا, ہائی کورٹ کے عملے کو مار پیٹ کی گئی اور وہاں میز اور کرسیاں توڑ کر خان کو اٹھایا کر گرفتار کیا گیا, تو مجھے بتائیں کوئی غیرت مند پاکستانی ہوگا جو اس کو برداشت کرے گا؟ اور خان کو تو 9, 10, 11, 12 آپ نے اپنی تحویل میں رکھا, اور خان کو 200 کیسز میں 9, 10, 11, 12 کی تاریخوں میں آپ نے اس کو ملزم بنا دیا. یہ کہاں اب انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے خان عنقریب آپ کے درمیان ہوگا, اور ہم دیکھیں گے کہ ایسا فقید المثال استقبال ہوگا کہ پاکستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک عوام ہی عوام ہوں گے. اور یاد رکھو, جو تم معافی ہم سے منگوا رہنے کی خواہش کر رہے ہو اور تمہیں جگہ نہیں ملے گی یہاں کہیں جانے کی چھپنے کی تمہیں. تیرے جانسار نمبر 104 کہتی نمبر 104 کہتی نمبر 104. اب جو کل کی تاریخ لگی ہوئی ہے, یہ میرے بھائی نے یہاں ابھی کہا کہ سینئر وکلا سارے جو ہیں ساتھ ہیں, بالکل ساتھ. کل لگا ہوا ہے کیس, کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے. میں آپ سے بنتی کروں گا کہ کل آپ جو بھی رخ کریں آپ قراردادیں کریں. خان کو انہوں نے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ نے بلایا ہے. یہ خان کا تاریخی خطاب ہوگا, اور آپ دیکھیں کہ یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس یہ تھر تھر کانپیں گے. یہ خان کی طاقت, ان کو خان کی طاقت, یہ 25 کروڑ عوام ہیں. خان کی طاقت, جب میں نے اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ مجھے تجھ پر اعتبار نہیں ہے, ہم تو ایک بلہ مانگنے آئے تھے, تم نے تو ہمارے سے فیلڈ ہی پیچھے سے چھین لی ہے, اور اس لیے میں تجھ پہ کیا اعتماد کروں, تجھے انصاف نہیں, ہمیں 25 کروڑ عوام کے پاس ہم انصاف لینے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ انہوں نے ہمیں ہم تو بلہ لینے گئے تھے, انہوں نے جہیز کا سامان دے دیا, لیکن آفرین ہے عوام کی. وہ بینگن ڈھونڈ رہے تھے, وہ کھڑکی ڈھونڈ رہے تھے, وہ دروازہ ڈھونڈ رہے تھے, وہ نل ڈھونڈ رہے تھے, ٹریکٹر ڈھونڈ رہے تھے, چڑی بلہ ڈھونڈ رہے تھے, لیکن انہوں نے ڈٹ کے جا کے خان کو ووٹ دیا, اور انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا قائد چھیننے والے. اور اس لیے ہمارے انشاءاللہ سیٹیں بھی واپس ملیں گی. اچکزئی صاحب جیسے اتنا ماشاءاللہ طاقتور لوگ ہمارے ساتھ ہیں, علامہ صاحب جیسے طاقتور لوگ ساتھ ہیں, اور اس سے بڑھ کے 25 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں. خان سب سے زیادہ ڈٹا ہوا ہے, اور خان پرعزم ہے کہ جب تک آپ کو حقیقی آزادی دلا کے نہیں رہے گا وہ سکون اور چین سے نہیں بیٹھے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ
ہمارے ساتھ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. او بھائی تمہارے ساتھ بات کرنا کون چاہتا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو ملازم ہو عوام کے. آزادی میرا باپ بھی دے گا. آزادی میرا باپ بھی دے گا. آزادی عمران تیرے آج بے شمار بے شمار عمران تیرے جانسار. بے شمار بے شمار عمران تیرے جانسار. بے شمار بے شمار آج عمران خان آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں. آج ہم گڑ گڑا کے IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں, اٹامک پاور ہیں, دنیا کی چھٹی بڑی 5ویں بڑی فوج ہے. ہماری فوج ہماری ہے. ہم پہ ڈنڈے نہ مارے اور ہماری مالک نہ بنے. اپنے اپنے دائرہ حدود و قیود میں رہو. تم ہماری سر آنکھوں کا تارا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے ملازم ہوتے ہوئے آپ عوام پر حکمرانی کرو. آپ ریاست کی تعریف دیکھ لیں آرٹیکل 7 میں, یہ عوام ہے. آرٹیکل 5 دیکھ لیں آئین کا, وفاداری عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ ہے. اور اسی میں آئین جو ہے ہمارا یہ جو معاہدہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم آئین پاکستان, اسی میں پاکستان کی ترقی مضمر ہے. خدا را ہوش کے ناخن لو. اور پاکستان کو عمران خان ہی ایک ترقی دے سکتا ہے. عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو آپ کا قرضہ اس طرح سے اترے گا کہ آپ کی سوچ ہے, کیونکہ پاکستانی 100% پاکستانی اوورسیز 1 کروڑ پاکستانی ہے, وہ ہر چیز نچھاور کرنے کو تیار ہے. پاکستان کی عوام اتنی بالہانہ محبت کرتی ہے کہ 9 ارب روپیہ ایک جو ہے شوکت خانم ہسپتال کا 1 سال کا وہ اپنی جیبوں سے دیتے ہیں, اس لیے کہ عمران کی دیانت, اس کی امانت اور اس کا خلوص مخلص ہونا یہ مسلم ہے. اور لوگوں کو باور ہے کہ عمران جو پیسہ مصرف کرتا ہے وہ عوام کی خاطر کرتا ہے, ان کے بچوں کی خاطر کرتا ہے, ان کے مستقبل کی خاطر کرتا ہے, دھرتی ماں کو سنوارنے کی خاطر کرتا ہے. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. رہا کرو, رہا کرو. عمران کو رہا کرو.